خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام، اور جہاں عشق ہے وہیں کربلا، ہوا تل سے کیسے وہ سر جدا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو باب علی کہیں، وہی پختہ ہے میں
تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن اور میں کمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا ایک ادنا گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بے حق ادا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میں نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معتکفین و معتکفات اور معزز و مکرم مشائخ اعظام اور علماء کرام، جملہ علماء کرام اور خطباء اعظام جو مختلف علاقوں سے اعتکاف کی اس مجلس میں اور آج 21ویں شب رمضان کی اس مبارک نشست میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ تعالی وہ ہماری تمام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو بہت زیادہ تعداد میں اپنے مقرر اعتکاف گاہ میں موجود ہیں، اور ہزارہا افراد جو اس وقت میرے سامنے دائیں اور بائیں معتکفین موجود ہیں، سب خوش نصیب ہیں۔ 21ویں شب رمضان المبارک، چونکہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی شب ہے، اس مناسبت سے آج کا خطاب مناقب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ہے، اور آپ کے مناقب کے بیان کے لیے میں نے ایک حدیث نبوی کی
حدیث پاک کی ایک کتاب منتخب کی ہے درس کے لیے، جو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص علی ابن ابی طالب کے نام سے تحریر فرمائی۔ اس کی تفصیل کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ گفتگو کی ابتدا اس کتاب کے درس کو شروع کرنے سے قبل یوں کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آج موضوع سخن کے طور پہ تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت مباہلہ کا حصہ ہے۔ جب نجران کے عیسائی علماء، اکابرین اور قائدین کا وفد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور بات مجادلہ، وہ مناظرہ نہیں تھا، دراصل ان کا مجادلہ تھا، مگر بات نتیجتاً مباہلہ پہ جا پہنچی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے اس مباہلہ کے چیلنج کے جواب کے طور پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور ان سے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اچھا تم مباہلہ کرنا چاہتے ہو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جسے حضور نے امر الہی کے ساتھ قبول فرمایا، اور مباہلہ میں دو فریق اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے اور وہ ہلاک کر دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مباہلہ کی بات ہو گئی تو آپ نے حسنین کریمین کو بلوا بھیجا، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوا بھیجا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلوا بھیجا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام مسلم نے الجامع الصحیح یعنی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ پھر یہ حدیث امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بھی روایت کی ہے، اور حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں، اور علاوہ ان کے سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، ابو ایوب انصاری راوی ہیں، حضرت مالک بن حویرث راوی ہیں، ابو سعید خدری راوی ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، بہت سے صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث حد شہرت ہی پہ نہیں بلکہ حد تواتر کو پہنچتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو یعنی اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، پھر مباہلہ کرتے۔
اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ اور انجام کیا ہوگا۔ اب میں اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تاہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے حسنین کریمین کو کر دیا، ساتھ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو کر دیا، اپنے پیچھے مولا علی المرتضیٰ کو لے لیا، تو نجران سے آئے ہوئے نصارہ کے قائدین نے اور ان کے رہبروں نے اور رہنماؤں نے اور ان کے اکابر نے جب یہ نقشہ دیکھا تو انہوں نے اپنے تمام وفد کے اراکین کو کہا کہ خدا کے لیے رک جاؤ، مباہلہ نہ کرنا۔ میں نے وہ چہرے دیکھے ہیں کہ اگر انہوں نے، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اور جو کہوں تم چاروں میرے ساتھ آمین کہنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر نے یہ دعا کر دی اور انہوں نے ساتھ آمین کر دی تو خدا کی قسم روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی نہیں پیدا ہوگا، نہ کوئی بچے گا۔ اور اگر یہ دعا میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ میں نے وہ چہرے دیکھے، وہ تائب ہو گئے، مباہلہ کی دعوت سے پیچھے ہٹ گئے، واپس چلے گئے یہ کہہ کر کہ آپ اپنے دین پر ہیں اور ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں۔ شکست کھا گئے، مباہلہ نہ ہوا۔ اب اس میں جو نقطہ آج کی رات کی گفتگو سے متعلق ہے، میں نے فقط حصول برکت کے لیے آیت کریمہ کے یہ چند الفاظ پڑھے ہیں، مگر موضوع درس حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ندعو ابناءنا، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا ذکر کیا تو بیٹوں کے مقام پر حسن اور حسین کو بلایا۔ اب یہ نص قرآنی ہے کہ ابناءنا سے مراد حسن اور حسین قرار پائے۔ پھر فرمایا نساءنا و نساءکم، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں۔ تو جب اپنی مستورات کی بات کی تو یہ شرف صرف سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا کیا۔ اور جب فرمایا انفسنا وانفسکم، اپنی جان کو لاتے ہیں میدان میں مباہلہ کے لیے، تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ۔ تو جب اپنی جان اور نفوس کی بات کی تو اپنی جانوں میں اپنی ذات کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کو شریک کیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ان سب کو اکٹھا کر لیا تھا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ آیت قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں اضافتاً فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اور یہ بھی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان کا دشمن ہو جا، ان سے عداوت رکھ۔ یہ الفاظ اضافتاً فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث جس کو ابھی کوٹ کیا، یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2404، یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2999 اور 3724، اور پھر امام حاکم نے مستدرک نے بھی اس میں روایت کیا ہے جلد 3 میں صفحہ 146 147 پر، اور بہت ساری کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ پھر یہ حدیث آئی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس کی، اپنی جان کی جگہ رکھا، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا
حکم تھا۔ اس آیہ کریمہ سے گفتگو کا آغاز کر کے اگلی بات قرآن مجید ہی کے حوالے سے ایک اور کہہ کر پھر میں اس کتاب پر، جس حدیث کی کتاب کا درس آج دینا ہے، اس پر آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام ابن عساکر نے اس کی تخریج کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس قدر آیتیں سیدنا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی، وہ جمیع صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی شان میں اس قدر آیات قرآنی نازل نہیں ہوئی۔ اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازلت فی علی 300 آیہ، سیدنا علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل ہوئی۔ اسے امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے تاریخ الخلفاء میں استدلالاً نقل کیا اور اس سے احتجاج کیا، حجت اس حدیث کو تاریخ الخلفاء میں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں وہ امام نسائی، جو ائمہ صحاح ستہ میں سے ایک جلیل القدر امام حدیث، آپ 215 ہجری میں پیدا ہوئے امام نسائی، اور 303 میں آپ کا وصال ہوا۔ حدیث، علم حدیث اور فن حدیث سے شغف رکھنے والے اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے اور طلباء اور متعلمین کے لیے اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام نسائی، امام احمد بن شعیب بن علی النسائی، امام ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، احمد بن شعیب بن علی النسائی رضی اللہ تعالی عنہ، ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان کے شہر نسا سے آپ کا تعلق تھا۔ ان کا مقام و مرتبہ علم حدیث میں، فن حدیث میں اور علم الجرح والتعدیل میں اتنا بلند ہے کہ جرح و تعدیل کے ائمہ نے اور اصول حدیث کے ائمہ نے اور فن حدیث کے ماہرین و متخصصین نے، یہ بات اہل علم کے لیے، انہوں نے ان کو امام ابو داؤد سے بھی بلند تر، امام ترمذی سے بھی بلند تر اور امام ابن ماجہ سے تو بہر صورت بلند تر درجہ دیا ہے۔ فن حدیث میں، اسماء الرجال میں اور جرح و تعدیل میں ان کا درجہ امام ابن ماجہ تو 6 نمبر پر آتے ہیں۔ امام ابن ماجہ سے پہلے جو صحاح خمسہ ہیں، پھر 6ٹی کتاب ابن ماجہ شامل ہوئی تو صحاح ستہ بنی، اس میں ان کا درجہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی سے بھی بلند، اور بعض محدثین نے جرح و تعدیل کے میدان میں، فن حدیث میں ان کو امام مسلم سے بھی اوپر کا درجہ دیا ہے۔ امام نسائی کو امام مسلم سے بھی، فن حدیث میں ان سے بھی اونچا درجہ دیا ہے بعضوں نے، اور بعضوں نے کہا کہ ان کا مقام علم حدیث میں اور اسماء الرجال میں اور جرح و تعدیل میں اتنا بلند ہے کہ یہ امام بخاری کے اقران میں سے ہیں، یعنی جو امام بخاری کا جو طبقہ ہے یہ اپنے فن حدیث میں تبحر کی بنیاد پر اس طبقہ امام بخاری میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔
یہ بات میں نے علم حدیث سے شغف رکھنے والے علماء اور طلباء کے لیے کہی۔ اب جو بات میں نے کہی، جو اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، اسماء و رجال کی پڑھیں گے، طبقات المحدثین کی کتابیں پڑھیں گے، ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی۔ امام نسائی کے سلسلے میں جو میں نے بات عرض کی، امام حاکم صاحب مستدرک نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں لکھا ہے، امام حاکم جو حدیث کے بھی امام ہیں اور اصول الحدیث کے بھی امام ہیں، معرفت علوم الحدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی صرف روایت حدیث کے امام نہیں، فقہ الحدیث میں بھی اسی بلند مرتبہ کے آدمی ہیں۔ اور امام دار قطنی نے بیان کیا کہ امام ابو عبد الرحمن النسائی ہوا مقدم علی کل من یذکر بہذا العلم من اہل عصرہ، فرمایا علم حدیث کے باب میں جس امام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، امام نسائی اپنے دور کے ہر اس امام سے بلند تر درجہ رکھتے ہیں۔ یہ امام دار قطنی کا قول۔ میں صرف آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں کہ جن کی کتاب کا آج درس ہو رہا ہے ان کا مرتبہ فن حدیث میں کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے یہی بات کی۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ وہ اپنے دہر اور اپنے زمانے کے جملہ فضلاء، اشکال اور اقران سے مقدم اور سب سے زیادہ بلند رتبہ کے حامل تھے۔ امام ذہبی نے جو اصول حدیث میں اور اسماء الرجال میں اور جرح و تعدیل میں امام ہیں، تو علامہ ذہبی نے بھی یہی کہا، فرماتے ہیں کہ 3 صدی ہجری، چونکہ آپ کا زمانہ میں نے عرض کیا 215 میں ولادت ہوئی نا، اور 300 کے بعد 303 میں وصال ہوا، تو علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ 3 صدی ہجری میں علامہ ذہبی سے بڑھ کر علم الحدیث کا حافظ کوئی نہیں تھا، نہ امام نسائی سے بڑھ کر علم الحدیث کا حافظ کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں لم یکن احد فی راس الثلاثمائۃ احفظ من النسائی وہو احظق بالحدیث وعللہ ورجالہ من الامام مسلم۔ یہ علامہ ذہبی کا قول ہے کہ حدیث کے علل میں، رجال کے فن میں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ حاذق تھے من مسلم ومن ابی داؤد ومن ابی عیسیٰ وہو جار فی مزمار البخاری و ابی زرع، اور فرمایا ان کا درجہ امام بخاری اور امام ابو زرع کے اقران میں اور اس طبقے میں جاتا ہے۔ یہ فن حدیث میں ان کا مقام ہے۔ یہ بات میں نے علامہ ذہبی سے کوٹ کی، صرف اس لیے کہ ان کی کتاب جس کا آج ذکر، جس کتاب کا آج درس ہو رہا ہے علم الحدیث میں، آپ یہ تو سنتے ہیں کہ سیاستہ میں ایک نسائی شریف بھی ہے اور اس کے مصنف امام ابو عبد الرحمن نسائی بھی ہیں، مگر یہ کہ ان کا علم الحدیث میں مقام و مرتبہ کیا ہے اس کی بھی خبر ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح یہ اب اس وقت میرے پاس علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، سیر اعلام النبلاء۔ انہوں نے اسی طرح کے کلمات حافظ ابو علی النیشابوری کے، امام جن کا میں نے ذکر کر دیا امام حاکم کے، ان کے بیان کیے اور فرمایا ان کا یہ مقام بلا مدافعت ہے۔ یہی کلمات امام ابو الحسن الدار قطنی
امام دار قطنی کے بیان کیے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا. فرمایا کہ ابو عبد الرحمن مقدم علی کل من یذکر بہذا العلم من هذا العلم من اہل عصرہ. اور امام الحافظ ابن طاہر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام سعد بن علی الزنجانی سے پوچھا ایک راوی کے بارے میں کہ وہ راوی کیسا ہے. فوثقہ، یہ علامہ ذہبی نے بیان کیا، انہوں نے توثیق کی، کہا کہ ثقہ ہے. فقلت قد ضعفہ النسائی، میں نے کہا کہ امام نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. تو امام زنجانی فرمانے لگے یا بنیا، میرے بیٹے، ان لابی عبد الرحمن شرطا فی الرجال اشد من شرط البخاری و مسلم. فرمایا امام نسائی نے جو اس کو ضعیف کہا ہے، فرمانے لگے کہ بیٹے یہ یاد رکھ لے کہ روات اور رجال کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں امام نسائی کی جو شرائط ہیں وہ بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ سخت ہیں. بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو میں نے جو کہا کہ ثقہ ہیں، مطلب ہے عند البخاری و مسلم ثقہ ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں امام نسائی کے علم حدیث میں ان کے مرتبے کی بات کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح امام ابو عوانہ نے ان کے علم حدیث میں اس مقام اور مرتبہ کو بیان کیا. امام ابن یونس نے اسی طرح یونس نے بیان کیا ان کے اس مقام اور مرتبہ کو. یہ امام نسائی جن کے علم الحدیث میں اور علم الجرح و تعدیل میں اور علم اسماء الرجال میں جن کے عظیم مقام اور مرتبے کا میں نے مختصراً ذکر کیا، انہوں نے وہ اصحاب سیاہ ستہ میں سے حدیث کی 6 سیاح جو ہیں، صحیح ترین کتب حدیث کے جو مصنفین ہیں ائمہ، ان میں سے یہ ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور مناقب اور خصائص پر پوری کتاب حدیث میں رقم کی. حالانکہ تمام ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں باب قائم کیے ہیں فضائل صحابہ کے، فضائل اہل بیت کے، ایک ایک خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب پر، سیدنا عثمان غنی کے مناقب پر، سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب پر، حسنین کریمین کے مناقب پر. الغرض جملہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حتیٰ کہ بعضوں نے تابعین تک مناقب اور فضائل کے ابواب قائم کیے ہیں. مگر ان 6 کے 6 ائمہ میں سے کسی نے کسی ایک پر، ان اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر مستقل جامع بہت بڑی کتاب حدیث کی جمع نہیں کی، سوائے اس کے اس کا ایک اس زمانے کے حالات کے بنو امیہ کے